وأمته مرحومين أجمعين سلم وعزم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في مستند خطابه والكتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. سلام بہادر خیر الانام. انہیں زرگر صاحب نے بلے شاہ کا کلام پڑھے جنہیں میرے والد پڑھ دے ہوندے ہیں. میرے تقریر دے اخیر تے میں نے یاد دی ہے کچھ سر مونگے ٹھیک کر دے سن کیونکہ میں سور والا بندہ 18 سال موسیقی دی تربیت لئی ہے. ادھر تھوڑا جہا ذرا طبیعت میری نازک ہے موسیقی دے معاملے دے وچ. اس بار میں زیادہ نعت خان ہونے تو میں نہیں پاندہ کیونکہ پھر مینوں کھچ چڑھ دی. فن تقریر دے وچ ایک بحث چلدی ہے کہ کامل تقریر کیڑی ہے. بڑی علمی بحث ہے کیونکہ آج کل تو لوگوں نے فن تقریر کو پڑھے ہی نہیں. 5 علتاں اگر ہومن تقریر دے وچ تو تقریر کامل ہے. اگر انہیں جو ایک علت نہ ہوئے تقریر ناقص. باہم کوئی بلندہ پہ ہو اے اگر 5 علتاں اس تقریر وچ پائیاں گئیاں تو کوئی بھی صاحب علم اس مقرر دے اوتے تنقید نہیں کر سکتا. اعتراض کرنے والے اللہ تے بھی اعتراض کر دیتا. فرشتیاں نے بھی آکھ دیتا اتاجلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتے جی وجہ معصومہ نے اللہ نے آکھ دیتا تو ایسے نو بڑھیندا پیا خلیفہ جڑا قاتل ہے جڑا فسادی ہے. اعتراض تو اللہ بھی نہ بچیا اسی کی بچتا ہے. لیکن بہرحال فن تقریر دے حساب نال علمی اعتبار نال ٹیکنیکلی اگر 5 علتاں تقریر دے وچ پائیاں جامن تو اس مقرر دے اوتے اعتراض کرنا کسی بھی صاحب علم دا کام کوئی نہیں. وہ 5 علتاں کی ہیں شاید اوکھا ہو جاوے کام لیکن آسانی نال سمجھی سا. پہلی ہے علت مادی, دوسری ہے علت لسانی, تیسری ہے علت غائی, چوتھی ہے علت فاعلی. نام پہلے بار سنتے پہ ہونا اسے پر انہیں پتا کیڑا چنگا مقرر ہے کیڑا کوئی نہیں. ساڑھے پاکستان دے میڈیا دے 99% مقرر انہاں 5 علتاں دے پورے نہیں ہوتا. میں انہاں دی تھوڑی تفصیل دس دے. علت مادی تقریر کریٹیو آرٹ ہے. انہوں سے آنے ہیں تخلیقی فن. تخلیقی فن میں کوئی مواد چاہیے. تسی اگر ایک پینٹنگ بھی بناونی ہے تو انہوں رنگ چاہیے ہیں. اگر ایک مورتی بناونی ہے تو انہوں مٹی چاہیے ہے. بغیر مادے دے کوئی چیز نہیں بن سکتی. تقریر کس مادے تو بنی ہے؟ اگر مقرر دے سورسز اوتھینٹک کوئی نہیں. 4 مادے ہیں. اگر اسلام سے تقریر کرو میں تو اسلام سے بھی تقریر کرنا, فلسفے سے بھی تقریر کرنا, سائیکالوجی سے بھی بولینا, سوشیولوجی سے بھی بولینا. یہ تو ہر فن کا شناور ہے. اگر اسلام سے تقریر کرنی ہے تو صرف 4 مادی علتاں ہیں, 5ویں کوئی نہیں. قرآن, سنت, اجماع, قیاس. اینا 4 مادے ہیں جو اگر تقریر آئی تو صاحب علم ہے. اس تو علاوہ تقریر اگر آئی تو صاحب علم ہے. انہوں پتہ ہوئے جیڑی گل میں کرتا پیا کیڑی کتاب تو آئی ہے, اس مقرر دا کتنا وزن ہے, اس کتاب دی اوتھینٹسٹی کتنی اسٹیبلش ہے. مطلب لٹریچر دا بھی بندہ ہوئے, ہسٹری دا بھی بندہ ہوئے, بلکہ ہسٹوگرافی دا بھی بندہ ہوئے. یہ علت مادی ہے. اگر علت مادی درست نہیں تو مقرر دی تقریر بیکار ہے. نہ اندر اثر ہو سی کوئی بھی انہوں چیلنج کر دی سی کھڑا ہو کے. پھر علت سوری ایسا اوکھا کام. اس تقریر کی صورت کی میں بنائی جائے. ایک مجسمہ ساز جس لوگ مجسمے دی تخیل کر دے ان دے ذہن دے وچ کوئی خاکہ ہوندے جے دے مطابق ان دے ہاتھ حرکت کر دے. مقرر دے ذہن دے وچ عالم صورت دے وچ کی تخیل ہوئے اس تقریر دا. او کی ہیں تخیلات؟ علم حدیث, علم تفسیر, علم الکلام, فلسفہ, حکمت, عرفان. اچھے
انہاں 6 نوں نہیں جاندا وہ علت سوری تقریر دی صحیح کر ہی نہیں سکدا. علت سوری دا تقریر نہ تعلق انج ہے جویں فلٹر دا چھاننی دا دودھ دے نال ہوندا ہے. دودھ ہے نا اندر وچ علائشاں آ جاندیاں, مٹی پی جاندی ہے, پانی بن جاندا ہے. فلٹر ہوندا ہے کمپنیاں کول جہدے وچوں جس ویلے گزردا ہے تو پانی علیحدہ ہو جاندا ہے, مٹی علیحدہ ہو جاندی ہے, علائشاں علیحدہ ہو جاندی ہیں, خالص دودھ باہر آندا ہے. اے مقرر دا کم ہے انہاں 6 علماں دے وچوں گزر کے تقریر دی صورت اتنی خالص کر دے کہ ایک بزرگ نو بھی سمجھ آ جاوے, ایک بچے نو بھی سمجھ آ جاوے, ایک عالم نو بھی سمجھ آ جاوے, ایک بے علم نو بھی سمجھ آ جاوے. کیونکہ میں آج جڑی گل کرن لگیا اسلام دے وچ تے پہلے اس شدت نال کسے گل نہیں کیتی. اس پر میں دسیندا پہ میری تقریر نکلدی کتوں پئی. تیسری علت کی ہے علت فاعلی. اسلام بہت بڑا موضوع ہے, اندے وچوں میں ایک موضوع لینا. اس موضوع دے بارے جتنے بھی بڑے بڑے شیوخ ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, جتنی بھی اتھارٹیز ہیں, انہوں نے کی آکھیا ہے مقرر نو پتہ ہونا چاہیے, ورنہ گند مرے سی, ورنہ نقص آئے تو اسی ان کی تقریر دے ہوتے. علت لسانی جس زبان وچ بولدا پیا ہے اس زبان تے عبور ہونا چاہیے. اگر علم نحو نہیں جاندا, علم صرف نہیں جاندا, بدیع نہیں جاندا, کافیہ دی سمجھ کوئی نہیں, اگر فصح قدیمہ نہیں سمجھدا, اگر عربی شاعری نہیں سمجھدا, جس ویلے وہ قرآن دی آیتاں دا ترجمہ کرے سی تو گند مرے سی. سمجھ آمدا پیا تے پھر علت غائی اے سب کو دلچسپ ہے. آغاز ایتھوں کردا پیا, انجام نظر چھوڑے. غایت کی ہے میری تقریر دی, میں کتھوں چلیا تے کتھے جامنا ہے. جس نو آندے نا کہ one who is lost for directions is lost for destination. فلسفے دا ساڈا ایک مشہور قول ہے کہ جنوں رستے دا نہیں پتہ انہوں منزل کدی نہیں لبنی. تواڈے ایتھے میلاد وچ فون کیتا جی آؤ, میں آنا جی کتھے آواں, تسی آندے ہو چھڈو بس آؤ. میں آنا یار مینوں نہیں پتا, وہ آندے کہ تسی کتھے ہو اس ویلے, میں آنا یار میں اس ویلے کتھے ہاں, تو چھڈ تو مینوں دس آمنا کتھے. وہ آکسی جے تینوں اپنے آغاز دا نہیں پتا تے انجام تک کیویں پہنچتے ہیں. اس بار مقرر نو پتا ہے کہ میں کتھوں تقریر دا آغاز کردا پیا, کتھے اس دا انجام ہونا ہے, تے اس تقریر دا مقصد کی ہے. وہ مقصد ہے کہ اسلام دے وچ ہدایت, یہ حق ہوئے. اے 5 علتاں جس مقرر دی تقریر چ سن, وہ مقرر اس قابل ہے انہوں سنیا جا. اس تو علاوہ باویں مفتی ہے, باویں پیر ہے, باویں علامہ فہامہ ہے, ان دی تقریر کسے کام دی. سمجھ آئی گل. ہن اسی انہاں 5 علتاں نو قرآن دی اس آیت دے سورہ شورا دی آیت دے چھوٹے جے جز دے اوتے لاگو کرنا. قل قرآن دا مخاطب اول ہمیشہ رسول عربی راسی. احکام جتنے ہیں سانو کوئی بھی قرآن دے وچ ڈائریکٹ حکم کوئی نہیں, مصطفیٰ دی نسبت دے نال سارے حکم ساڈے تک پہنچ دے. جیڑا اللہ تینوں حکم دینا پسند نہیں کردا, تو مصطفیٰ نو کٹ کے اودے تک کیویں پہنچو ہے. قل آکھ دے لا اسألکم, میرا کوئی سوال نہیں تواڈے کول, میرا کوئی مطالبہ نہیں تواڈے کول. علیہ اجرن, اس تے اجر. استاد بیٹھے ہیں علیہ دے وچ ہی دی ضمیر دا مرجع دعوت تبلیغ ہے. کیوں جی ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے نا گل. مرجع کی ہے ہی دا, کس پاسے اشارہ کردا پیا, ہی دعوت دین. یعنی اللہ کی آندا پیا من تفسیر کھلیندا پیا ہے دی کہ اے مصطفیٰ جنہاں نو تو دین پہنچائے انہاں نو دس دے کہ اس دین پہنچاون دے وچ جو جو تکلیفاں میں اٹھائیاں میں انہاں دا تواڈے کول کوئی اجر نہیں چاہندا. تسی جہنم دے کنارے تے پہنچے ہوئے ہے, میں تانوں اتھوں روک کے جنت دی راہ تے پا دیتا ہے. تسی گمراہ ہے, میں تانوں ہدایت تے چڑھ دیتا ہے. تواڈے نال لوگ دوستی کرنا پسند نہیں کردے, میں تواڈی دوستی اللہ دے نال کروا دیتی ہے. میں نظام تعلیم تانوں دیتا ہے, میں تانوں نظام عدل دیتا ہے, میں تانوں نظام عمل دیتا ہے, میں تانوں نظام عقیدہ دیتا ہے, میں تانوں نظام اعمال دیتا ہے, میں تانوں نظام ضابطہ
ابراہیم دی اولاد ہے لیکن بت پرست ہے. ابراہیم دے بنے ہوئے گھر دے وچ صرف اللہ دا نام ہی ہے وچ 360 بت ہیں. میں وہاں جس بت شکنی کر کے تانی توحید دے خالص جام پیوائے ہیں. تسی ناکام ترین لوگ ہے, گمنام ترین لوگ ہے. میں اس گمنامی تے ناکامی دے وچوں تانوں کٹ کے دنیا دے سامنے مشعل راہ دی طرح ایسے لیڈر بنا دیتا ہے کہ روم تے ایران جی سپر پاورز تواڈے کنواں دے ڈگ پئی ہیں. اس سارے کام دا مینوں تواڈے کول کوئی اجر نہیں چاہیے. آج ایک بچے نو اپنی ٹیوشن پڑھاونی ہے نا, تساں بچے نو استاد نو آکھو میرے بچے نو انگریزی پڑھا دے, ایک کتاب 5ویں دی کتاب استاد آکسی پہلے 10 اجر کی دے سے تے کوئی گارنٹی نہیں تیرا پتر پاس ہو سی. میں اپنی کوشش کرے سا, میں نو پڑھائی سا, امتحان بعد باقی سب بعد پہلے اے 10 اجر کی دے سے آگے جی حالی 6 مہینے امتحان دے وچ ہیں, 6 مہینے پڑھا لو کہ اگر ساڈا بچہ کامیاب ہو گیا تو انہوں لاکھ روپیہ دے دے سائیں, وہ 80 لاکھ روپیہ اپنے کول رکھ, مینوں ہر مہینے اجر چاہیے. گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے, بھی ایک سبجیکٹ پڑھاونا, لیکن اجر طے کر. اللہ آندا پیا مصطفیٰ انہاں نو آکھ دے میں دنیا دا سب کل وڈا فکری نظام تانوں دیندا پیا, میں دنیا دا سب کل خالص عقیدہ تانوں دیندا پیا, لیکن ایک ٹیوشن پڑھاون والے استاد تا نا مینوں ہر روز اجر نہیں چاہیدا. آج یونیورسٹی دے وچ ایڈمیشن لبنا چاہو, مدرسے دے وچ ایڈمیشن لبنا چاہو, جاندے ہو ساڈے بچے نوں ایف اے کرا دیو. یونیورسٹی والے آندے نہ پاس کرواونا ساڈی ذمہ داری, نہ پیپر فل کرنا ساڈی ذمہ داری, پورے سال دی فیس جمع کراؤ ایڈوانس دے وچ. امتحاناں دی گل امتحان دے ویلے ہو سی, کلاساں دی گل کلاس دے ویلے ہو سی. پہلے پیسے ایڈمیشن فیس جمع کراؤ, کتاباں دے پیسے جمع کراؤ, استاداں دی ٹیوشن فیس جمع کراؤ, انٹرٹینمنٹ دی پیسے جمع کراؤ, بعد دی گل ہے. اللہ نے مصطفیٰ انہاں نو آکھ ہوش کر. تو دنیا دا سب کو بڑا مدرسہ بنا کے جاندا پے, دنیا دی سب کو بڑی یونیورسٹی بنا کے جاندا پے, پر تو کوئی اجر انہاں کو طلب نہیں کردا. الا المودۃ فی القربى, ترجمہ کی کرنے آئے الا المودۃ فی القربى, میرے قریبیاں نال محبت کرو. اے ترجمہ سراسر غلط ہے, قرآن دے لفظاں تو انحراف ہے. ایک لفظ کا ترجمہ کرنا پیا الا ما سوائے المودۃ شدت حب, سبحان اللہ, ٹوٹ کے چاہو. وہ تو لکھی ہے نفس, وہ تا دن کل نو دو اپنا لو تستے کل ٹھوکو, اس طریقے نال کل دوواں دے آر پار ہو جاویں, دو ایک ہو جاویں, اونوں آندن ود, اس تو نفس لکھیا ودود. اے محمد وچ پھسو میرے قربا دی, کہ جی میں پھٹے علیحدہ نہیں ہو سکتے, تسی بھی میرے قربا کو علیحدہ نہ ہو سکتے. المودۃ فی القربى, میرے قربا نال محبت نہیں کرو, میرے قربا دے وچ محبت کرو. کیوں؟ اے میاں قرآن ہے, مداریاں دے ہاتھ آوے تو سب کو آسان کتاب ہے, کہ کسی اہل علم دے ہاتھ چ آ جاوے تو ایک لفظ انسان دے ضمیر دا پوسٹ مارٹم کرن واسطے کافی ہے. الا المودۃ فی القربى, میرے رشتہ داراں میرے قربا دی محبت وچ ڈب جاؤ, تواڈے دل ظرف بنن, میرے قربا دی محبت مظروف بنے, کہ جس ویلے مظروف ظرف وچ جاندا ہے اوندا ارد گرد نال تعلق نہیں رہندا. بوتل بھی ڈیمونسٹریٹو پروف دے دے, فلسفی بھی تاں بوتل ہے, اے ظرف ہے, پانی ہے دے وچ مظروف, ارد گرد ہمیں مٹی ہوے تے کوئی اثر ہے. کیوں؟ کیونکہ فی الظرف ہے, کیونکہ ظرف دے اندر ہے. میرے قربا نال انج محبت کرو کہ کسی ہور نال محبت کرنے دی گنجائش ہی نہ. نعرہ تکبیر, نعرہ
میں دین دا تواڈے کول کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربا، میرے قربا دی محبت دے وچ ڈوب جاؤ۔ ہن قربا کون ہے؟ تے الف لام القربا کیوں آئے؟ اے الف لام ہے تعریف دا، استاد بیٹھے تعریف دے وچ پھر قسم ہے، اے الف لام تعویذ دا ہے، ابزی الف لام ہے، لفظ ہے قربا یا متکلم ہے میرے رشتہ دار، یہ نو کتا حذف اون دی جگہ ابز چاہے الف لام، علت لسانی مکمل نہ ہوئے تو تقریر ناقص۔ القربا میرے رشتہ داراں نال محبت کرو۔ یا رسول اللہ تہاڈی اتنی ازواج مطہرات ہیں، تسے قریشی ہو، اتنے زیادہ تہاڈے رشتہ دار ہیں، یا رسول اللہ کیڑے رشتہ داراں نال محبت کریے؟ ہن لسان دا اصول سمجھو عربی دا، اگر کلمہ مشترک ہوئے تے استاد بیٹھے کیڑی چیز چاہیے؟ کرینہ صارفہ، کرینہ صارفہ جیڑا دسے کہ اے لفظ اس جملے دے وچ کی مطلب دیندا پیا۔ بھائی عربی ہے بڑی اوکھی زبان ہے، میں 4-5 زباناں سیکھیاں، عربی میرا سب کچھ سر کھاتا ہے، اور اس بار وہ سر کھاتا ہے۔ میں ہیبرو بھی تھوڑی بہت جاننا، سیریاک بھی سیکھی ہوئی ہے، وہ زبانہ جی ختم ہو چکی ہے وہ بھی میں سیکھی ہوں، لیکن عربی نے جو کھپایا ہے نا مینوں کسی زبان نے کھپایا۔ ان کی وجہ ہے کہ عربی دے وچ ایک لنگوسٹک فنومینا ہے، ایک لسانی معمہ پایا جاتا ہے، وہ کی ہے کہ عربی دے ہکو لفظ دے بالکل متضاد مطلب ہوتا ہے۔ لفظ مولا ہے نا، یہ مطلب ہے وہ بندہ جیڑا کسی غلام نو خریدے وہ بھی مولا، جیڑا غلام وکدا پیا وہ بھی مولا، مالک بھی مولا، نوکر بھی مولا، مدد کرن والا بھی مولا، مدد لبن والا بھی مولا۔ ہن اس لفظ اگر کسی جگہ تے مولا آیا ہے تو کوئی کرینہ صارفہ چاہیے ہے، کرینہ صارفہ کمپس دی طرح کعبہ فائنڈر ہوندا نا آج کل تواڈے کول، تسی کسی انجان علاقے وچ گئے ہو، تانوں نہیں پتہ قبلہ کیڑے پاسے ہے، کعبہ فائنڈر آن کرو گوگل تے لکھو کعبہ ڈائریکشن، او کرینہ صارفہ ہے، پھردا پھردا این ہو جاتی، اے بھی نہیں، اے بھی نہیں، اے بھی نہیں، اے کرینہ صارفہ۔ ایک لفظ ہے عربی دا قر، فقہ دے وچ آندا ہے، فقیہ بھی بیٹھے ہیں، سانوں حزب الرحمان دا فائدہ یہ ہویا ہے کہ زیادہ گلاں نہیں کرنی پوندیاں، سٹیج تے بیٹھے والے اتنے بڑے مفتی ہیں کہ انہاں کول فوراً بندہ سند بھی لے لیندا ہے۔ ایک لفظ ہے قر، قر دا لفظ پاکیزگی واسطے بھی آندا ہے، قر دا لفظ پلیتی واسطے بھی آندا ہے، جیڑا پاک ہے وہ بھی قر ہے، جیڑا ناپاک ہے وہ بھی قر ہے۔ ہن کرینہ صارفہ چاہیے ہے جیڑا دسے کہ اس جملے چ اگر قر آیا تے دا مطلب پاک ہے یا ناپاک۔ ایک لفظ عام عین، عین یہ نون عین، عین دا ایک مطلب ہے سورج، عین دا ایک مطلب ہے ہو بہو، عین دا مطلب ہے ایک شخصیت، عین دا ایک مطلب ہے ذات، عین دا ایک مطلب ہے آنکھ، عین دا ایک مطلب ہے چھاتی، عین دا ایک مطلب ہے گوڈا، عین دا ایک مطلب ہے چشمہ، عین دا ایک مطلب ہے جاسوس، 11 مطلب ہے۔ ہن کوئی کرینہ صارفہ چاہیے ہے، اس ویلے شاید ہے حبیبی یا نور العین، ایک ہی آدھا پہ تو میرے گوڈے میری چھاتی ہے، اسے کرینہ صارفہ چاہیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یا رسول اللہ تہاڈی کتنے رشتہ دار ہیں؟ ہزاروں رشتہ دار ہیں۔ حضور غسل خانے وچ گئے، چھت تے غسل خانہ ہے، مسلماناں دے ہاں رواج کوئی نہ آئی لیٹرین بناون دا چھت تے، حضور مدینے چ گئے، یہودیاں دا کام آئی، یہودی جڑے آن لیٹریناں چھت تے بنائی آن، اون دے نال گندگی اتوں گندی آئی تے ختم ہو جاندی، خوہ کھٹے ہوئے ہیں، حضور نو بڑا پسند آیا، حضور نے بھی مسلمانوں کو آکھیا چھتاں تے لیٹرین بناؤ، اینا مطلب ہے بھاویں کوئی ہوے چنگا کام چنگا ہوندا ہے۔ یہودیاں دی سنت تے لیٹریناں بنیاں، حضور غسل خانے وچ گئے، سیدنا عباس آندے عبداللہ ابن عباس آندے کہ میں ویکھیا حضور غسل خانے وچ میرے دل وچ آیا حضور جس ویلے پائے رہسن، حضور نو وضو کرن دی حاجت ہو سی، میں ایک لوٹے دے وچ پانی بھر کے تے دروازے دے باہر رکھ دیتا، حضور باہر تشریف لائے، حضور نے پوچھا اے لوٹے چ پانی کس نے بھرے ہے؟ عبداللہ ابن عباس آندے مینوں ویکھ کے حضور نے آکھیا بچے تو پانی بھرے ہے؟ اگے میں کہ یا رسول اللہ میں بھرے ہے، کیوں بھرے ہے؟ میں کہ حضور تانوں حاجت ہو سی وضو دی، غسل خانے چ آئے ہو، حضور نے ہاتھ
لیکن حضور دی دعا دا او اثر ہویا کہ سال دے وچ قرآن دے سارے مطلب میرے سینے دے اوتے کھل گئے. اے عبداللہ ابن عباس بہت بڑا بندہ ہے, اے حدیث دا راوی ہے, وڈے محدثاں دی کتاباں دے وچ آپ فرمائندے ہیں کہ جس ویلے آیت آئی میں بجیا بجیا حضور کھل گیا. یہ وہ بندہ ہے جن مفسر اول اسی آنے ہیں, جنہوں اسی حبر الامہ آنے ہیں, استاذ العلماء آنے ہیں. بہت زیادہ عزت عالمہ دی نظر جب عبداللہ ابن عباس کی پہلی تفسیر قرآن دی لکھن والا بندہ ہے. آدھے میں حضور کو بھجیا گیا کہ میں سوال کیا من خراب البقاء ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ. بڑی مغلق ترکیب ہے اندی نحوی, نحو دے استاد بیٹھے ہیں. ہاؤلا اس میں اشارہ ہے, کرینہ صارفہ منگدے پہ یا رسول اللہ اشارہ کرو او کیڑے تواڈے رشتہ دار ہیں جنہاں دی محبت ساڈے تے واجب کیتی گئی ہے. بہت مغلق. میں نے جو نہیں جامنا میرے مولوی بھی مرندے نال نال اپنے بھی دے دوئے بھی اشارہ کرو یا رسول اللہ کیڑے رشتہ دار ہیں جنہاں دی مودت تواڈا اجر ہے. اگر میں انہاں نال محبت نہ کراں تے میں دین دا معاوضہ نہ دیواں. آپ نے فرمایا علی و فاطمہ تو وابناہما, علی فاطمہ تے انہاں دے دو پتر یعنی علی فاطمہ حسن حسین. ایتھوں آیا تصور پنج تن مصطفیٰ علی فاطمہ حسن حسین. اور یا پنج تن پاک دا ذکر کرو نا ایک ذہن دے وچ یہ آندا ہے کہ اہل سنت والجماعت دے ایک مکتبہ فکر دا ایک عقیدہ ہے, اہل تشیع دا عقیدہ ہے, صوفیاء دا عقیدہ ہے. نہیں میاں, دنیا دا کوئی بھی مذہب پنج تن دے وجود تو خالی نہیں. یہ میں علت مادی نہ دے سکاں تو میری گل نہ منیا کہ جے میں دے دیواں کہ آج تو بعد میرے کو نہ پوچھا ہے کہ اہل بیت دا ایڈا بڑا فین کیوں ہے. 7000 سال دی میں ادیان عالم دی تاریخ تواڈے سامنے کھولنے لگیا 15 منٹ وچ. 7000 سال ہندوؤں تو شروع 9 مذاہب میجر ریلیجن 9 دنیا دے. ہن سنی آؤ یہ گلاں کدی نہیں سنی ہونگی تے شاید کدی کوئی سناوے بھی نہ. ادھر توجہ نال 15 منٹ دے منٹ پنج تن دا تصور دنیا دے 9 وڈے دیناں دے وچ 7000 سال اج تو لے کے ہندوازم تک. پنج ایک علم ہے جنہوں اسی آنے ہیں انگریزی دے وچ اسی پڑھے ہے, پتہ نہیں عربی جو کی آندے ہیں, عربی دے مینوں نام نہیں لبیا. انہوں اسی آنے ہیں گارڈین اینجل. مطلب ایک تصور ہے تمام مذہب میں پایا جاتا ہے کہ اللہ نے بندے دی حفاظت واسطے کچھ فرشتے مقرر کیتے ہیں. انہاں فرشتیاں دے نمبر ہیں. جس بندے دا نمبر گارڈین اینجل نمبر 5 ہوئے نا 5 نمبر ہن 5 دے ہندسے نو ذہن رکھنا تے کڑیاں ملائندے ہوئے. ہن میں ایک ایسے علم تواڈے سامنے کھلیندا پیا جس دا مسلماناں نو حال تک کوئی اندازہ نہیں. یہ زیادہ جہاں جدایا ٹریڈیشن ہے قبالہ ہے, جنہوں قبالہ آن لوگ آتے ہیں. قبالہ کوئی لفظ نہیں, قبالہ تصوف ہے. جویں ساڈا ایویں یہودیاں دا جہاں تصوف ہے اوندا نام ہے قبالہ. یہ قبالہ دا علم ہے. گارڈین اینجل 5 جس بندے دا 5 نمبر ہوئے اون دی کی صفت؟ پہلی چیز ہے ہارمنی, دوسری چیز ہے بیلنس, تیسری چیز ہے انڈیویجویلٹی, چوتھی چیز ہے رسک ٹیکنگ ایبلٹی, تے پنجویں چیز ہے کنیکٹیوٹی. 5 صفتاں ہیں, 5 تن دیاں 5 صفتاں ہیں اس علم میں. سنی جاؤ تسی مینوں میرے نال نال رمنا ہے تے سارے لنک جوڑی آونے. گارڈین اینجل 5 نمبر. پہلی صفت اس بندے دی اسی عدالت, عدل کرے سی. دوسری صفت تو اسی کہ کسی بھی معاشرے دے پیچھے نہیں ٹردا. کوئی انہوں یہ آندا ہے کہ میری یہ گل من اس نہیں مننی جب تک خود اس تجربے جو نہیں گزر جاتا. خود ہی جنہوں اقبال آندا ہے کہ جب تک میں اس تجربے جو نہ گزرا میں گل نہیں مننی. سوسائٹی دی گل نہیں مندا, معاشرے دی گل نہیں مندا, تے جو بھی قربانی دیونی پوے دیون نوں تیار ہے. اس تجربے دے حصول واسطے جے گردن بھی اڑاونی پوے
سی اے جیندا گارڈین اینجل نمبر 5 دی صفت ہے بے باک ہے حق گو ہے ڈردا نہیں گل کرن تو تے کنیکشن ہے خالق تے مخلوق دے درمیان اے ہن علم ہے بالکل ان تو ذہن رکھنی ہے 5 گلاں راسن ذہن راسن 5 گلاں ہن آ جاؤ سب کل قدیم مذہب ساڈے علاقے دا کیڑا ہے ہندو مت ہندو مت دے وچ 3 خدا وڈے ہیں انہاں جو ایک خدا ہے شیوا دے 5 چہرے ہیں ان دے ہاتھ وچ ایک تسبیح ہے جنے 5 دانے ہیں ان دا نام ہے 5 اکشری 5 اکشری 5 لفظاں والی 5 دانے والی ذہن جمنا میں ہن سنیو میں تانوں 7000 دی تاریخ ادیان دیندا پیا شیوا 5 چہرے شیوا دا تعلق ہے فنا دے نال جیڑا فنا کرنا بھی جان دیا تے فنا ہونا بھی جان دیا وہ ہے لارڈ شیوا یہ دیوتا ہندوؤں کا 5 چہرے 5 دانیاں دی تسبیح ان ہاتھ وچ تسی ویکھو تے ہر دانے دا علیحدہ منتر ہے جنوں آندے 5 اکشری اون دی محبوبہ ہے سرسوتی جیڑی کہ دیوی ہے سرسوتی ہے عقل علم تے موسیقی دی دیوی تے اے تسبیح پھلیندی ہے شیوا کول تے 5 اکشری دا ہن سنیو عقل علم اے دو ہندوازم دے وچ 5 نمبر دے نال اے دو چیزاں اس تو ہٹھ آ جو مایا ٹریڈیشن 4100 سال پرانا مذہب مایا ٹریڈیشن دے وچ 5 نمبر 2 جمع 3 5 جو لکھ دیں 2 ہے علامت کثرت دی 3 ہے علامت وحدت دی 2 جمع 3 برابر ہے 5 وہ اندر دنیا دا سب کل کامل ترین نمبر 5 ہے اے آدھے مایا اگاں آ جو زبور ہن میں کتاباں تے آندا پیا حضرت داؤد علیہ السلام 5 باب 150 نظماں زبور اتری سب کو اہم واقعہ حضرت داؤد کا ہے انہاں دی گولایت دے نال لڑائی اصل نہ ہے گولایت عربی وچ بگڑ کے آیا جالوت دے نال لڑائی ہوئی جالوت دی 2 لاکھ فوج آئی انہاں دی 30,000 دی فوج آئی شکست یقینی آئی پریشان بیٹھے دعا کریں دے گا کہ اے میرے پروردگار اے سامنے انہاں دی بہت سونی دعا کہ کیا سونی کمپوز ہوئی ہے کدی آسو تانوں سنا دے سائے لیکن ہے انگریزی وچ آکھیا اللہ کو اے پروردگار اے تیرے بندے ہیں میرے کو گولایت بہت زیادہ مضبوط ہے میں کی کراں اللہ نے فرمایا وادی جا داؤد 5 پتھر چن بے داغ ہوویں تے ملائم ہوویں میری 32 سال دی محنت نے علی دے خون دا حق بہت تھوڑے آج کل لوگ دیندے پے دن رات ایک کرنا پوندا ہے میں ہر مذہب وچوں گزرے گا 5 پتھر چن شرط ہے بے داغ ہوویں ملائم ہوویں 5 پتھر چال ہے ہن سام دے وچ مذہب داؤد دے وچ 5 لکھیا جاندا ہے 4 جمع 1 4 ہے علامت کمزوری دی 1 ہے علامت اللہ دی جی اللہ نال ہے تا سارے پاورفل ہیں تے جی اللہ نال کوئی نہیں تا کچھ نہیں 5 پتھر چاہے داؤد نے جیب وچ رکھ لے پروردگار کی کرا انہاں دے کول تے نیزے ہیں بھالے ہیں دوسرے 5 پتھر دتے اللہ نے فرمایا انہاں 5 دے وچوں بھی 4 تیری جیب وچوں نہ نکلے 4 جیب وچ رہن 1 ہاتھ وچ لویں جالوت سامنے آوے متھے وچ مارے اوندا سر پاڑ دے سائیں اسی ہائے 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 کتھے کتھے کڑیاں ملدیاں پئیاں سمجھ آ گیا 4 جمع 1 5 یہ 1 نال نہ ہوئے تو ساری کمزوری تے یہ 1 نال آ جاوے تو 1 پتھر ہی کافی ہے گولایت نو شکست دیون واسطے اگاں ٹرو حضرت موسیٰ توریت دیاں 5 کتاباں جنوں توریت آندیاں دی کتنی کتاباں ہیں 5 جینیسس لیویٹیکس
ایکسوڈس، نمبرز، ڈیوٹرونومی، یہ 5 کتاباں لپیٹیاں گئیاں 5 کپڑیاں دے وچ. انہاں 5 کپڑیاں دا نام ہے پینٹاٹوس. پینٹاٹوس گریک تو لفظ آیا یونانی دوجے دا مطلب ہے کہ 5 لپٹیاں ہوئیاں. ہندو مت، مایا، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ. بائبل 5 کتاب. 5ویں کتاب میتھیوز، 5واں باب، 5ویں آیت. کتاب نمبر 5، باب نمبر 5، لائن نمبر 5، آیت نمبر 5. اللہ فرمائندہ ہے blessed are the meek for they shall inherit the earth. اے جڑے عاجز ہیں نا، جنہاں نوں تسی کچھ نہیں سمجھتے ہو، جنہاں دا کوئی تعریف کرے تسی مذاق اڑائی ہو، اے لوگوں یاد رکھے یہ 5 ہیں جڑے وارث ہیں زمین دے. سنی آؤ ساری گلا. میں 5 دا اکشر جڑا ہے انہیں تو ٹرتا پیا. آپ سو تو پوری رات لگیا راستہ. 5 زخم عیسیٰ دے، 5 کتاباں بائبل دیاں. عیسیٰ آندا پہ 5ویں کتاب دے وچ 5th کنگڈم آؤسی، 5ویں بادشاہی، جس ویلے اللہ دا بندہ ساری دنیا دا حاکم ہوسی، امام مہدی. حضرت عیسیٰ آندے God's graces are 5. اللہ دے فضل 5 ہے. بائبل دی آیت. Father, Son, Spirit, Creation, Redemption. میں نے تو یہی یاد ہے چیزیں عیسائیوں نے بھی یاد کوئی نہیں. میں نے سیاسی دا فادر آنا ہے آتا یار تو حافظ تو نہیں ہو علی کتاب دا. 5 فیض ہیں اللہ دے. Father, Son, Spirit, کریشن، ریڈیمشن. 5واں ہے رہائی. عیسیٰ آیا رہائی دے میں. سمجھ دیتا ہے اتنے حضرت عیسیٰ آندے کہ اے نہ سمجھی آئے کہ جڑے 5 فیض ہیں اللہ دے اللہ یہ میرٹ تے دیندہ ہے نا. اس گل نو یاد رکھنا ہے مجمع تو یہ تقریر دی آخر تے گل نام نہیں اس ویلے میں پوچھنا ہے. حضرت عیسیٰ آندے ہیں جڑی 5 اللہ دے فیض ہیں انہاں دا کوئی میرٹ نہیں. جس نو چاہے اللہ دے دے کہ کوئی بولنے والا نہیں کہ بولے کہ اے کیوں دیتا گیا. اے ہیں 5 اللہ دے فیض. کیڑے کیڑے مذہباں تو گزر گئے آپ سکھ سب کو نواں مذہب. گرو نانک کو تو سارے جانتے ہو. 11واں باب پہلی بانی آدھے آیت میں اول حمد خدائے نو تے بعد درود رسول. بات نہ دکھاوا میں بھی یاد ہے. اول حمد خدائے نو تے بعد درود رسول تے کلمہ پڑھ لے نانکا جیڑا درگا پوی قبول. مسلمان آئی ایک بانی ہے جی گرانٹھی چ کوئی نہیں لیکن سکھ دسیں دیں 5 تندا میں پتلا تے نانک میرا نام. آ جاؤ ہوں فلسفے دے پاس. اب بدھ مت رہ گیا. بدھا پتا ہلدی دا یہ 5 پتے ایک شاخ ہے 5 ہینڈ ایک دے نال لگے ہوئے. اے بدھ مت دا سمبل ہے مذہب دا. ایرسٹوٹل ارسطو فلسفی مولم ثانی سب کو بڑا استاد فلسفے دا. یہ آتے دنیا 5 نال بنی ہے. ارتھ واٹر ونڈ ایئر ایتھر. پانی اگ مٹی ہوا تے ایتھر 5 چیزاں نال بنی.
ایتھر کا ترجمہ کوئی نہیں عربی ایتھر ایٹم نوں آکھ سکدے ہو تسی جنہاں نال مل کے کائنات بنتی وہ آندے 5 نال مل کے کائنات بنتی ہے جاپانی تے کنفیوشس چائنا تو وہ آندے دنیا 5 چیزاں نال مل کے بنی ہے اگ پانی مٹی لکڑی دھاتا جاپانی جڑا کیلنڈر ہے وہ 5 دن 6واں دن تسلیم نہیں کرتے ہوں آ جاؤ اسلام پہ اسلام دے وچ 5 کی ہوں گنی آؤ کتنے ایمان کتنی چیزاں تے ہے ارکان اسلام کتنے ہیں نماز روزہ حج زکات جہاد 5 نمازاں کتنیاں پڑھتے ہو انسان کیونکہ جہاں 5 کا نمبر ہے اسی ہیومن نمبر آنے ہیں فلسفے دے وچ ہیومن نمبر کیوں آنے ہیں انسانی نمبر کتنی انگلیاں 2 ہاتھ ہیں کتنی انگلیاں 2 پیر ہیں کتنی حصہ ہیں ساڑیاں 5 حصہ دے نام لو باسرہ سامعہ شامہ لامسہ ذائقہ 5 حصہ ظاہری تے حکمان دے 5 حصہ ہیں باطنی اے 5 حصہ کیڑی ہیں حصے مشترک حصے مشترک کی ہے کہ میری اکھاں میں دیے پئیں کان سنتے پئیں زبان چکتی پئی ہے لمس نال میں چیزاں نوں بیندا پئے نرم ہیں یا ٹھنڈی ہیں یا گرم ہیں یا سخت ہیں اے 5 دریا ہیں جڑے حصے مشترک دے وچ آندے ہیں اے ساری انفارمیشن جو میرے چمدی پئی ہے اے حصے مشترک دے وچ آندی ہے اس تو بعد یہ جاندی حصے خیال دے وچ جڑی کہ دوئی باطنی حصے خیال دا کام میں ہے کہ چیزاں دی صورت یاد رکھیندا ہے میں آکھیا میں اے جڑا نا میم یہ نون غنہ میں اس شکل نو جڑی حص یاد کریندی ہے اون دا نام ہے حصے خیال حصے خیال تو چیزاں جاندیاں حصے واہمہ تے واہمہ انہاں دی باطنی شکل نو یاد رکھدی ہے میں آکھیا میں کون ہاں ایک کام ہے یاد رکھنا وہم دا اس بار تھائی بونگیاں مرنے ہیں تائیں دا نام وہم ہے حصے واہمہ تو چیزاں ٹردیاں ہیں کہ کتنے پہنچ دیا حصے حافظہ چیزاں دی ظاہری شکل بھی محفوظ کرتے ہیں باطنی شکل بھی کہ پھر حافظہ دیندہ ہے حصے عقلیہ نو حصے متصرفہ جیندہ کام ہے علم نو ادراک بناونا جیڑی انفارمیشن آئی ہے انو پروسیس کر کے فیصلے دیونا اے ہیں 5 حصے باطنیہ پہلے ہیں 5 حصے ظاہریہ غزالی نے تقسیم فرق کیتی غزالی نے آکھیا انسان دے وچ 5 قوتاں ہیں او کی 5 قوتاں ہیں قوت حسیہ قوت خیالیہ قوت عقلیہ قوت فکریہ قوت قدسیہ میری یونیورسٹی میں پھنس کے نہیں لے جاندے پڑھاون واسطے میں نہ مذہب دا صرف عالم ہی نہیں حافظ ہاں میری انگلیاں تے ہیں ساری چیزاں اس بار میں لیکچر تو ہے نا میری تیاری کی کوئی لوڑ نہیں ہوتی اے میں منہ دھو کے بٹور پاؤں گا قطرے کی بات اور ہے سمندر کی بات اور باہر کی بات اور ہے اندر کی بات اور میری اس بات کو جگہ دل میں دیجئے خشک ملا کی بات اور ہے جلندر کی بات اور 5 حصہ باہر دیاں 5 حصہ اندر دیاں آج وہ تصوف دے 5 لطائف خمسہ 5 ایک صوفی کنا لطیفیاں دے نال اللہ دے کول الہام وصول کردا ہے وہ 5 ہیں قلب روح سر خفی اخفا صوفی رابطہ کیویں کردا ہے اللہ نال مراقبہ دے 5 ہی قدم ہیں ذکر فکر فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ مولوی صاحب اتفاق ہے میں 7000 سال دی دینا دی تاریخ جو گزریا توڑے سامنے 5 تو کوئی دین باہر نہیں نکلدا ہر دین 5 دے اتے قائم ہے اس پر 5 سپیرچول نمبر ہے روحانی نمبر ہے 5 دا کام ہے خالق نو مخلوق نال جوڑنا ایک گل سب کو پہلے کس نے کیتی ہے ارسطو نے یونانیاں دا خدا ہے
ہر اسی آنے اصل ارمیز ہے ہاں سائلنٹ ہے گریک دے وچ کیونکہ میں گریک بھی تھوڑی جی پڑھی ہوئی ہے اس بار میں افسوس ہویا کہ میں خود غلطی کیوں کی تھی ارمیز اے جڑی ستارہ شناسی ہے نا اندے 5 نمبر کیڑے سیارے دے کسے نوں پتہ ہے مرکری عطارد سورج کے سب کو زیادہ قریب ہے 88 دن ہے سورج دے ارد گرد چکر پورا کریندا ہے عطارد سارے سیارے سب کو زیادہ نزدیک ہو 88 دن دا سال ہے ہوندا لیکن دن کتنا ہے ایک دن 2 سال دا ان دی محوری گردش بڑی ہلکی ہے سورج دے گرد بڑی تیزی نال گھومدا ہے اپنے ارد گرد بڑا ہولا گھومدا ہے کیا فنا ہے کیا فنا ہے زمین دے 2 سال دے برابر ہوندا ایک دن میں پر ان دا سال 88 دناں دا ہے اے اگر سمجھ آ جائے تینوں پتہ لگ گیا سی علی ایک رکعت وچ دوئی رکعت تے جے پیر رکھدا ہے قرآن کی میں مکنا ہے علی دا اپنا دن لمبا ہے اے جڑا دیوتا ہے ارمیز اے عطارد دے نال اندا تعلق ہے 5 نمبر دے نال ارمیز دا کام کی ہے کہ اللہ تو سنیے لوے تے لوگاں تک دیوے کہ لوگاں دی دعاواں چاہے تے اللہ تائی لے جاوے 5 نمبر دا کام کی ہے خالق تے مخلوق دے درمیان کنیکٹیوٹی خالق تے مخلوق دے درمیان رابطے ہون آ جاؤ ٹھیٹھ اسلام دے وچ 5 تن دا تصور اے کوئی تخیلاتی تصور نہیں اے کوئی عقیدہ نہیں ہر مذہب نے اس تے مہر لائیے ہر مذہب دی بنیاد ہے عقیدہ ہون آ جاؤ تانوں میں لے جانا انہاں علماء دی عدالت دے وچ جنہاں علماء نو اسی ویکھیے تے ساڈی ٹوپیاں ڈگ پون میں کوئی قادری عالم نہیں لونا یاد رکھے پھر لوگ آندے کہ انہیں تعصب بڑھ میں قادریاں دی گل ایک آخر تے کرے میں سارے انہاں عالماں دی گلاں ہن کروں جڑے عالم مجتہد مندیے پوری قوم جنہاں دی کتاباں مستند منیاں جاندیاں تے جڑے اہل سنت والجماعت دے امام ہیں چوٹی دے محدث چوٹی دے مجتہد چوٹی دے قاضی ابن حجر مکی سوائق المحرقہ باب نمبر 11 میں تو باب بھی یاد نہیں تفسیر کٹی اللہ فرمائندہ قرآن دے بھائی ہوں سنی وقفوہم انہم مسئولون اللہ تعالیٰ حکم دے دیتی جنت والے جنت دے چلے جو جہنم والے جہنم میں چلے جس وقت جنت والے جنت دے دروازے دے پہنچتے ہیں جہنم والے جہنم دے دروازے دے پہنچتے ہیں اللہ پیچھو آواز دے دی پڑی تھا کفوہم اور انہوں نے روکو کدھر جاندے ہیں اور جنت دے دروازے بند رکھو انہوں نے جامر نہ دیو انہم مسئولون میں انہوں کو سوال کرنا ہے کی سوال کرنا ہے اللہ علامہ دہلوی دی کتاب مسند الفردوس تو صحیح الاسناد حدیث لیں گے ابن حجر مکی میرے نال بحث نہ کیتی کر حدیثاں دے تو وہ حدیثاں بیان کرنے جڑیاں باہر سامنے والی کتاباں دے وچ میں انہاں دے مڑ کا جانا حدیثاں دے اے نہیں لکھیا انہوں نے سند کی تو لئیے اے سند میں آپ پڑھیے علامہ دہلوی دی کتاب مسند الفردوس اتو انہوں نے حدیث چاہیے کہ جس ویلے لوگ جنت دے دروازے تے پہنچ جاسے جہنم دے دروازے تے وچ پہنچ جاسے اللہ سے کفوہم انہاں نو روک لو انہم مسئولون میں انہاں نو سوال کرنا ہے فرشتے آکھدے اللہ تعالیٰ کی سوال کرنا ہے اللہ فرمائی سی انہم مسئولون عن ولایت علی میں انہاں کو پوچھنا علی نو ولی مندے آئے اور سنی ہو ابن حجر مکی دی ایک اور گل انہاں دی گلاں بے تحاشا سوال کے مورکا بڑی بڑی کتاب ہے ایک گل آپ نے بحث کیتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس ویلے شجر ممنوعہ کھا لیا کہ اللہ انہاں دی گل نہیں سندا توبہ کریندے اللہ سندا ہی نہیں کئی سال لگے رہے گڑ گڑاندے رہے اللہ نہ سنی ایک دن یہ آخر لگے عبداللہ ابن عباس راوی نے حدیث دے ایک دن آخر لگے احمد ابن حنبل نے بھی حدیث نقل کی تھی آخر لگے کہ اللہ میاں 5 تن دے نا کے تو سن لا
5 تن دا اللہ میاں جڑا بلیندہ نہیں پیا کئی سالاں دا 5 تن دے نال تے بول پیا اللہ مسکرایا کہ آدم تینوں کہ دسیا 5 تن دا اگے اللہ میاں دسیا کہ نہیں جدوں تو مینوں پھوک ماری آئی نا تے اپنی روح میرے وچ پائی آئی تے میں تیرے عرش دے پاسے ویکھیا آئی عرش دے نال 5 نور لٹکدے پیا فرشتے بھی انہاں نوراں تک نہیں پہنچ سکدے تے میں آج سوچیا انہاں 5 نوراں دا واسطہ دیواں اللہ انہاں 5 پاک نوراں دا واسطہ ہی قرآن دی آیت آئی فتلقا آدم من ربہ کلمات پھر آدم نے سیکھے اللہ کو کلمے تے انہاں دے مطابق 5 کلمے فتاب علیہ تے انہاں دی وجہ تو اللہ نے توبہ قبول کیتی انہ هو التواب الرحیم او بہت زیادہ توبہ قبول کرن والا ہے اتھائی ہونے گل چھڈیے تے ایک اور کتاب کھلیندا وڈی کتاب سنیاں دی تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنا مرید ہے مرزا مظہر جانے جانا کہنا شاگرد شاہ ولی اللہ استاد بھی ویکھو ہے نا تے پیر بھی ویکھو تفسیر لکھی تفسیر مظہری چند ایک سنیا دی اعلیٰ ترین تفسیریں جو ہے تفسیر لے کے شاہ ولی اللہ نے بھی کہا شاہ ولی اللہ نے آکھیا ایو جی تفسیر میری نظرہ تو نہیں گزری کیڑا بڑا مجتہد ہے شاہ ولی اللہ آکھیا اس تفسیر دا کی نام رکھے ہی آگے میں دا نام رکھے تفسیر مظہری آگے دا نام بدل کے لے تفسیر ثنائی کیونکہ یہ تفسیر قیامت تک لوگوں میں بھولنی نہیں اس ویلے لڑ پے شاہ ولی اللہ نال آگے لگے مینوں پٹھے دار سنا دے مینوں جو بھی لبے پیر دے قدمے چ ملے ہے کتاب دا نام ہے پیر دے نام ہی رکھنے میرے تے مولوی نہ بن کیا بات بلند ترین تفسیریں جو ایک سنیاں دی ان دے وچ آپ بحث کریں دے تے کیا بحث چھڑی ہے بھئی کیا بحث چھڑی ہے مجتہد دی گل ہی ہو رہی ہے بحث چھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس ترجمہ کرنے کہ تسی مصطفیٰ دی امت تو وہ امت ہے کہ جیڑی بہترین ہے سارے کو آپ نے اتھے آگے بحث کیتی ہے تفسیر بالمعقول بھی کیتی ہے کہ تفسیر انہوں نے لسان دے اعتبار نال بھی کیتی ہے آپ آنے کہ اللہ فرمیندہ پہ کنتم امت کنتم خیر امت ہیں تجھے سب کو خیر امت ہو خیر آنے فائدے نو اخرجت للناس اسی تو انہوں کیوں بنائے للناس آپ آنے لام جڑا ہے لام انتفاع ہے نفع دا لام کہ اسی تو انہوں کیوں بنائے تاکہ تسی انسانہ نو نفع دے ہو یہ محمدی ہے نا تو لوگوں کو فائدہ دے من سکھ نقصان دے منا نہیں محمدی دا کام ہے لوگوں کو قرآن آندہ پہ آپ فرمائدے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرمائدے ہیں کہ اللہ فرمائدہ پہ کنتم خیر امتن تجھے سب کو بہتر سب کو زیادہ فائدے والی امت ہو اخرجت للناس آپ آندے نے لام جڑا ہے انتفاع دا لام ہے کہ الف لام جڑا الناس سے لگے ہوئے ہیں یہ الف لام استغراقی ہے یعنی اللہ نے پہ تمام انسانیت رو نفع دے بنا دے اور آپ سوال کریں گے کہ کیا بڑا سوال کرنا ہے ایتھے بابے چونڈی پائیے آندہ ہے مینوں او دسو او وقت جس ویلے کسے مسلمان نے ساری دنیا دے ایک ایک بندے نو فائدہ دیتا ہے بڑا بڑا سوال قائم کیتا ہے ایویں نہیں تفسیر مظہری بلند ترین تفسیر ہے بڑا بڑا سوال قائم کیتا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے کہ آپ فرمائتے ہیں کہ وہ وقت دس وہ واقعہ دس کہ کچھ ایسا کیتا ہوئے مصطفیٰ دی امت دے لوگاں نے کہ پوری انسانیت کو فائدہ ہوئے جواب دیں دے فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ آنے آدم ساڑھے سارے دا پہ ہوئے ان دی توبہ قبول نہیں ہوندی 5 تن دا نہ آیا اللہ نے توبہ قبول کر لئی اے احسان کیونکہ ساڑھے پیو تے ہے سارے لوگاں تے احسان ہے سارے لوگاں دا نفع ہے کتوں کڑی چاہیے یہ بابے نے بڑے خطرناک ہے کتوں کڑی چاہیے مزہ آ گیا ہے میں پڑھ کے جب پڑھیا نا اس تو بعد لکھ دیں مولا علی دی شان دے ابن مردوہ نے ابن مردوہ سنیا کا بہت بڑا محدث ہے
آپ کی کتاب ہے کتاب المناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. آپ نے 300 حدیثاں نقل کیتیاں جڑی حضرت علی دی شان دے وچ قرآن دے وچ ہیں. 300 آیت. پہلی آیت جس سے بحث کریں گے سورہ فاتحہ دی ہے. الذین اللہ رب روز آنے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. حضور کو پوچھیا صحابی نے کہ یا رسول اللہ، ابن مرتبہ نقل کر دے پہ کہ یا رسول اللہ صراط مستقیم تے کون ہے؟ فرمایا محمد تے آل محمد. فرمایا اللہ دے انعمت علیہم جنہاں تے اسی نعمت کیتی ہے کون ہے منعم؟ فرمایا محمد آل محمد. میں وہ نہ لیندا پیا جڑے اسی بھول چکے ہیں. اسی 300 سال تو پچھا دا لٹریچر پڑھن نوں تیار نہیں. اے سارے اہل سنت والجماعت دی کتاباں ہی نے تے چوٹی دی اے ساڈے امام عقیدے دے سارے لوگ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ دے تھے اس آیت تو بعد آپ فرمائندے ہیں حضرت علی دے بارے کہ کانا ہن اے گلاں اے دو جملے یاد رکھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی دے کہ چیک کرو انہاں جا کے تفسیر مدری ویکھ لے. آپ فرمائندے ہیں کانا خطب کمالات الولاء علی علیہ السلام. تمام ولیاں دے جتنے کمالات ہیں انہاں دی محور انہاں دی او چکی دا کل جن دے اوتے تمام ولایت دے تمام کمال گھومدے پین علی ہے. اس تو بعد لکھ دیں لم یبلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بالتوسل روح علی علیہ السلام. آنے پرانے آنے وچوں بھی آدم تو لے کے مصطفیٰ تک جتنے نوں بھی ولایت ملی ہے انہاں نوں ولایت نہیں مل سکتی جب تک علی دی روح سوال نہ کرے، علی سفارش نہ کرے تو کوئی ولی نہیں ہو سکتا. میں تانوں علت مادی دیندا پیا. یہ گلاں تساں ساریاں سنیاں پر پتہ نہیں کیڑی کتاب ہے جو نکلیاں ہوئی ہیں. میں تانوں علت مادی دیندا پیا کہ ساری جا کے چیک کرے. اے بزرگ میرے فرقے دے نہیں، قادری نہیں، نقش بندی ہیں، مجدد ہیں، مجتہد ہیں. کوئی چھوٹا بندہ نہیں گل کرنا پیا. امام شامی فقیہاں دے چند ایک چوٹی دے مجتہداں دے وچوں ہے. رسائل شامی جا کے پڑھو اون دے وچ داواں یاد تے یار مادو میں رسالے اون دے وچ آپ لکھتے ہیں کہ صحابہ دے وچوں ولی نہ بننے او خود ولی نہیں ہو سکتا. مجدد الافسانی وہ بھی قادری نہیں. مکتوب انہوں نے بڑے مشہور ہیں. 123 نمبر مکتوب ہے، جاؤ جا کے پڑھے. فرمائندے ہیں کہ اللہ جس ویلے ولایت دی مجلس لیندا ہے کہ انہاں 5 تناں نوں بلیندا ہے. ایک کرسی ہوندی ہے جے تے مصطفیٰ بیٹھا ہوندا ہے، صدر محفل ہوندا ہے. ایک دوئی کرسی ہوندی ہے جے تے خاتون بیٹھی ہوندی ہے جس نے برقع اوڑھیا ہوندا ہے. سجے کھبے حسن تے حسین کھلوتے ہوندے ہیں، حضور دے قدماں دے نال علی کھلوتے ہوندے ہیں. جتنے ولی اللہ کینڈیڈیٹ جڑے بنیندے ہیں نا علی ساری سال علی کینڈیڈیٹ کٹھے کرتا ہے ولایت. یہ مجدد الافسانی لکھتا تے امام شامی لکھتا آ کے حضور دی عدالت پیش کرن یا رسول اللہ اے ولی جڑے ہیں اے ٹھیک لگدے ہیں انہاں نوں ولایت دے دیے. آپ فرمائندے ہیں کہ حضور اپنے سجے پاسے ویندے اس بی بی نوں پوچھان دے پتہ ہے بی بی کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس ویلے آکھیا آئی نا آدم نے کہ اللہ میں 5 نور ویکھیا ہیں، اللہ مسکرایا پوچھیا تینوں پتہ ہے 5 نور کون ہیں؟ آکھے نہیں پتہ. فرمایا اے میرے 5 تن ہیں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. جے انہاں 5 نوں نہ بناونا ہوندا آدم تینوں بھی نہ بنیندا. بیدم یہی کیا کہ بیدم مانتی ہے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسن و حسین، مصطفیٰ علی. لوگ اندر کی مبالغہ کر گیا بیدم. اور مبالغے دی 2 قسمیں ہیں. کیڑیاں 2 قسمیں مبالغے دیاں؟ کی روی ہے الزام لاتے دیو بیڑی بڑیوں پہلے اپنا ہوم ورک تو پورا کرو. الزام لاتے چلے ہے. اے 5 جڑے ہیں یہ نہ بناونے ہوندے آدم تینوں نہ بنیندا.
مجھے تو لفسانی آندے کہ جیڑی یہ خاتون بیٹھی ہوندی ہے برقع پا کے اے عورت ہے کہ قیامت دے دن بھی جس ویلے اوسی دی پالکی حشر دے میدان دے وچ جس دن سارے ننگے ہو سے تے ایک فرشتہ اوسی جنوں پہلے کسے نہ آکسی او آکسی یغضو ابصارہم یا اہل محشر اے اہل محشر اپنی اکھاں ہیٹا کر لو محمد دی بیٹی فاطمہ آمدی پئی ہے. اور تو مینوں آکھے پانچ ٹائم دی گلاں نہ کر میں تیرے سامنے آئینے کھڑا کرتا پیا جنہاں نوں تو امام آنا ہے انہاں نے کی لکھیا ہے. اپنی گل میں قادریاں دی حالی تے ایک گل نہیں کیتی قادریاں دی میں ایک گل نہیں کیتی حالی تک اور سن لو قادریاں دی گل اللہ فرمائندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرت عیسیٰ نے کی آکھیا آئی اللہ دے پانچ فیض تے انہاں وچ کوئی میرٹ کوئی یہ انہیں میرٹ کا بتایا نا کہ کسی نے اللہ نے اے پانچ چیزاں کسی نے کیوں دیتی ہیں وہ پاگل ہے بھئی ایویں ہی ہے نا جتنے بھی چھوٹے قد دے لوگ ہیں وہ لمبے قد دے لوگوں سے کیس کر دیں گے کہ ساڈا حق کھایا گیا سانو قد تھوڑا دیتا گیا یا جتنے بھی کالے ہیں وہ سارے گورے ہیں تے کیس کر دیں گے اسی کالے کیوں آئے اللہ دی عدالت تین کیسے نہیں چلتے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں ہواواں دے ساری مخلوق دے جنہاں دے بادشاہ ہیں لیکن آپ دی عدالت دے وچ مچھر آئے تے عرض کیتی کہ اللہ دے نبی ہواواں دے نال ساڈی کوئی دشمنی تا نہیں اسی کوئی ہواواں نوں ڈنگ تک نہیں مارے اسی کوئی ہواواں دے خون تری چوسے. حضرت سلیمان نے کہا بھائی نہیں تسی کی چوسے چوس ہی نہیں سکتے ہوا ایسی چیز نہیں اگے اسی سارا دن محنت مشقت کر کے کدی اون دے بیٹھا اونوں ڈنگ ماریا کدی اون دے بیٹھا اونوں ملیریا کیتا کدی اوندا خون چوسیا کدی اوندا خون چوسیا ساری دن محنت مزدوری کرنے آئے تھکے ہوئے واپس ہم نے شام نو ہوا چل دی ہے ساڈے گھراں تو سانو بے گھر کر دیندی ہے ایندے تے اسی کیس کرنے آئے مدعی بن کے آئے ہیں ہوا نو حکم دیو کہ ہلکا ٹوئے ورنہ اسی کے خلاف توڑی عدالت کیس کرے سائے. حضرت سلیمان نے فرمایا سارے مچھر میں درخت پہ بیٹھ جاؤ جی میں درخت نہ ہے نا یہ میں ایک درخت آئی لکھاں کروڑا مچھر وہ درخت پہ بیٹھ گئے. حضرت سلیمان غصے کا ہے فرمایا ہوا جلدی آ ہوا آئی مدعی گئے کیسی خارج. عیسیٰ آندا ہے عیسیٰ آندا ہے اینا پانچ دے بارے وچ اینا پانچ دے بارے وچ سوال نہ کریا ہے میرٹ کیے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ دا ارادہ انما وسیلہ ہے انما صرف تے صرف ایک گل یرید اللہ دا ارادہ ہویا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اے اہل اسی تواڈے تو ہر گند ہر غلاظت دور کر دے دیے یعنی اللہ آندا پہ جیڑا اہل بیت تو دور ہے او غلیظ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اسی رجس نو تواڈے کو دور کر دیتا ہے اہل البیت اے رسول دے اہل بیت پوچھیا ہے کیڑے اہل بیت ہیں رسول نے اپنی کملی دے وچ انہاں چار نو بلایا پنج ہو گئے فرمایا ہاں اولائے اہل بیتی میرے اہل بیت ہی ہیں. اشارہ منگیا ہی عبداللہ ابن عباس نے من خراب ہوتا کا ہاؤلائے الذین واجبت علینا موعدتہم یا رسول اللہ اشارہ کر کے دسو رسول نے کملی کے چار نو بلایا اشارہ کیتا فرمایا ہاؤلائے ایا ہیں او پنج اللہ نے انما یرید اللہ اسا ارادہ کیتا ہے نا دیکھو زبان کو مرد سہل البیت اسی اہل بیت تو ہر گناہ ہر اسی نجس چیز دور کر دیتا بھئی طاہرکم تطہیرا کہ تانوں انج صاف کرے سائیں جویں صاف کرن دا حق ہے. ایک ہے تزکیہ جڑا مخلوق دا کرن دی حضور آئے نا دنیا دے وچ کی کرن آئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم تانوں صاف کرنا ہے تانوں غلیظاں نو صاف کرنا ہے مصطفیٰ او جی غلط توڑے تو دور کیتی سنا اون دا اجر منگدا پہ ہے کہ انہاں میرے اہل بیت میرے اقربا دے نال پیار کرو جنہاں کو رب نے غلط دور کیتی ہے. سمجھ دے پائے ہو نزاکت نو
دیکھو معاملے ایڈے آسان نہیں ہوندے. جی عقیدے تے تقریر ہوئے نا 10,000 وہم ہوتا ہے ہر کسی 10,000 وہم ہوتا ہے. جدن اسی فلسفہ پڑھتے آسے سانو ایک کہانی سنائی آئی کہ ساڈے پروفیسر نے. وہ کہانی کی سنائی آئی, انہوں نے آگیا جی کہ ایک بندہ آئی, ہوں ساڈے کو سوال کرتا پہ کہ ایک بندہ آئی تے اندر کو 2 بندے آئے. ایک بندہ صاف ستھرا جنہوں صاف رمن کی عادت آئی, ایک میلا کچیلا. ہوں اس نے حکم دیتا کہ نہ وہ کیڑا نہ سی میلا. جواب آیا نہیں میلن تو بھی کوئی نہ پڑتی, انہوں تو پتہ ہی کوئی نا میلا. ہوں کی جواب اسی کون نہ سی جہاں صاف ہی نامن کی لوڑ کی, وہ تو پہلے صاف ہے. مطلب ہر جواب پورا ہے. ہوں اس نے حکم دیتا کہ نہ ہو. اگر آخیے کہ نہ سی جنہ میلا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں, صحیح بھی ہے صحیح نہیں بھی ہے, کیونکہ وہ میلا ہے انہوں عادت کوئی نہیں صاف رمن دی, جہاں صاف ہے انہوں لوڑ کوئی نہیں. یہ جواب ہے اسی کہ 2 میلا نہ سے. اے جواب بھی غلط ہو جاسی. کیوں؟ کیونکہ جہاں صاف ہے انہوں عادت ہے اور نامنا چاہتی, تے جہاں گندا ہے انہوں گندگی دا احساس اگر ہو گیا نامن دے حکم تے تو انہوں بھی نامنا چاہیے. یہ مطلب ہے 2 میلا سے نہیں, جہاں صاف ہے وہ تو پہلے ہی نہ ہوئے, تے جہاں گندا ہے انہوں عادت ہی کوئی نہیں. اے منطق تے میں صرف حالی تھوڑا جہا تھوڑے سامنے نمونہ پیش کیتا ہے. اسی 15 صفحے تے منطقی استدلال لکھنے ہیں. یہ ہو جائے اگر بندے لگتا ہے میں خود شبل ہو گیا. سادے کجڑا ایڈا آسان کوئی نہیں, صدق کا پتہ لگنا ایڈا آسان کوئی نہیں. عرض یہ کرنی آئی کہ 5 تان دی شہادت 7,000 سال تو ہر مذہب دیندہ ہے. اہل سنت والجماعت دے علماء ہر دے وچ علی فاطمہ حسن حسین دی صداقت انہاں دے فتوے موجود ہیں. آج کسی سنی نو تکلیف کہیں ہوندی, کیوں ہوندی اہل بیت دی ذکر تے؟ سوال ہے نا اہم. ہوں آ گئے سنیا دے جنہوں تکلیف ہوندی, جا کے ترمذی شریف دی ایک حدیث پڑھ لگے. آپ نے فرمایا حضرت ان راوی کون ہیں؟ زین العابدین. پہلے راوی کون ہیں؟ حضرت علی. ابن حجر اسقلانی نے بحث کی تھی اصح الاسانید دی. اصح الاسانید سب کو زیادہ صحیح سنداں کیڑی ہیں؟ آپ آندے ہیں سب کو صحیح سند اسلام دے وچ ہے ان زین العابدین ان حسین ان علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آندے اس کو زیادہ بڑی صحیح سند ابن حجر اسقلانی سب کو بڑا نقاد حدیث علم حدیث کا اتھارٹی ہے علم حدیث ہے. اصول حدیث جس نے پڑھے انہوں ابن حجر اسقلانی پڑھنا پڑتا ہے. آپ فرمائیں اگر کوئی حدیث آ جاوے کہ زین العابدین حسین کو سننا پہ, حسین علی کو سننا پہ, علی مصطفیٰ کو سننا پہ, اس حدیث دے نال دی کوئی اور حدیث رہے. ہن حدیث سنو ترمذی دی. حضور نے حسن نو بلایا, حسین نو بلایا, اپنے دوویں پٹاں تے بلایا. فرمایا من احبانی و احبا ہذین, جڑا میں محمد نال پیار کرے تے انہاں دوواں نال پیار کرے. و ابوہما و امہما, انہاں دی ماں نال پیار کرے تے انہاں دے پیو نال پیار کرے. ہوا معی بے درجاتی علی درجاتی یوم القیامہ. بہت بڑی حدیث ہے. قیامت دے دن وہ جنت وچ نہیں ہونا, کیا بات علی درجاتی. ایک ٹرین جاندی پئی ہے ملتان, 3rd کلاس والے بھی ملتان پہنچ جاسے, لیکن جڑے 1st کلاس وچ گئے نا, جڑے چس انہاں نو آئی ہے جڑے 1st کلاس وچ ہیں, حضوراں دے بہن ہو روزہ حج زکات تقوی تانوں جنت وچ تواڑ دے سی, پر جتھے میں محمد رہنا نا جے اوتھے رہنا ہے تے انہاں 4 نال پیار کریا ہے. ہن اجازت میں بہت تقریراں میں کیتیاں ہیں. اے جدوں دے سال شروع ہویا ہے ہن تائیں میں 100 تو اوتے تقریر کر چکا. ہاں شعر جڑے ہیں ہن جڑا انہاں پڑھیا آئی مونگے تھوڑے جے انہیں یار ہن مینوں پڑھن دے. ایک وے کون بہت زیادہ ٹھیٹھ علمی گلاں کیتیاں میں
ایک میرے اتنے واجب ہے کہ نعت خان آمدے پین انہاں واسطے میں کوئی سر چھیڑ جاواں تے جڑے پرانے سر ہیں انہاں دی درستگی کر جاواں. پہلے درستگی تے نویں آون والیاں واسطے ایک ہدیتن تحفتن نذرانتن انہاں نو دے دینے ہیں سر کچھ لا دینے ہیں کہ ویکھن کہ نعتاں جڑیاں ہیں کہڑے سریں پڑھنیاں چاہیے. اور کمرشل ہو گیا آرٹ نعت خانی دا جی میں فن تقریر کمرشل ہو گیا ہے. میں کدی بھی سامعین نو ویکھ کے تقریراں نہیں کیتیاں. میں وہ کہنا میں پنج تن دا پتلا ہاں جو دل دے وچ نا حق بیان کرنا. مینوں نہیں پرواہ تانوں پسند ہوندا ہے یا نہیں. جو سچ مینوں لگدا ہے میں وہ بیان کرنا پوری دیانت نال. پہلے میں تصحیح کر دینا. میرے والد جی میں پڑھتے ہیں اسے میں سورج پڑھ دینا. پڑھی اس نے بہت اچھی ہے لیکن 3-4 سور جڑے ہیں تیور ہیں مدن لا گئے وہ میں سیدھے کر دیا. نیڑے بسے تھانا دسے نیڑے بسے تھانا دسے ڈھونڈا کیڑیاں جائیں کہ لارے دینا ہے سانو دو گھڑیاں مل جائیں آنکھ گیا گللا سکھ دیاں باہی آک گیو مڑ آیو ناہی گللا سکھ دیاں باہی ہکے گھر وچ لیندیاں سیندیاں میں کس نو سنائی کہ لارے دینا ہے سانو دو گھڑیاں مل جائیں بلا شو کی ہویا ہے مینوں رات دی نیندر نہ مینوں بلا شو کی ہویا ہے مینوں رات دی نیندر نہ مینوں جنگل بیلیوں ہر کوئی ڈردا جنگل بیلیوں ہر کوئی ڈردا پر میں پھر دیا چاہی کہ لارے دینا ہے سانو دو گھڑیاں مل جائیں. اور سن میں انہاں واسطے سر سیٹ کرنا ہر باری میں تھوڑی فرمائش پورا اج میری کیونکہ جی میں تقریر کی ہے یہ بعد مینوں سر تو وڈے چاہیے تاکہ جڑے آمن والے نعت خان ہیں انہاں نوں بھی پتہ لگے کہ تسی لوگ کنا سراں دے عادی ہو. میں 3 استاداں دا سند یافتہ ہاں موسیقی دے وچ. حفیظ خان تالوندی لاہوری نصیر الدین سامی خسروی پنڈت برج ہری ہرنی دہلوی 3 استاد ہیں میرے. 18 سال میں تو ہن میری آوازار ہو گیا میں گانے تو صرف تواڈے واسطے گانا تانوں پتہ ہے میرے 15 سال تو میں گانا ترک کر دیتا ہے. ہوں جدوں کا دل لگے اس پاسے علم دے پاسے ہر چیز پھیکی لگدی ہے. ایک میں تواڈے سامنے ٹھمری نیم کلاسیکی دی انہاں دے واسطے ٹون سیٹ ہو جائے. درود شریف پڑھو تے چپ
چپ کر کے سننی نے توجہ نال سراں دے اوتے میٹ دی تانا سمجھنی ہے سمجھنا ہے انہاں نوں پتہ لگے اگلے نعت خان نوں کہ کی ہو جائے سور دربار قادر بخش شریف والے سن دے سٹینڈرڈ انہاں واسطے قائم کردا پیا اے ٹھمری تو نیو کلاسیکل ٹھمری بولتے ہیں جاگ پری میں تو پیا کے جگہ جاگ پری میں تو پیا کے میں سورے ٹھا کر لوں میرے گلا ہے خراب معذرت جاگ پری میں تو پیا کے جگہ جاگ پری میں تو پیا کے میں تو پیا کے جگہ سو تقریباً گلا اجاڑ دے پھر معذرت بلکہ ہوں میں یہ پڑھ دینا یہ بہت اونچی ہے ٹھمری جی کرتا سنا دینا چلو بھئی یہ انہاں دا موڈ ہے پکے راگاں دے اس ویلے کوئی نہیں اے سن لو گلا میرا بہت خراب ہے اے بھی میں ہیٹلے سنائی گا سا اتلے ہی نہیں جی کردہ مدینے دے آسائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں جی کردہ مدینے دے آسائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کرام گدایاں مدینے دے آسائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں سور میں تو ایندہ پہ میرا گلا بہت خراب ہے لگ دے نہیں پہ میرے کو برا نہ منیا گلا بالکل رہ گیا سوس تقریر بہت ہوندی ہے بہرحال جو پیغام پہنچاونا ہے تھوڑے تک پہنچا دیتا ہے میں پانچ تن دا تصور کوئی عقیدہ نہیں کوئی نظریہ نہیں اپنی آنکھ کھولو مذاہب عالم پڑھو ادیان عالم پڑھو فلسفہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ 5 نمبر دی چھاپ کائنات دے چپے چپے تے کائنات دے ہر شعور دے وچ کائنات دے شعور دی ہر انگڑائی دے وچ کائنات دی فکر دے ہر رنگ دے وچ کائنات دی ہر قوس و قزح دے وچ پروردگار نے ثبت کیتی ہوئی 7000 سال دی تاریخ ہے ٹیک کے سنے نے اللہ توڑے دے رحم کرے خوشی کرے گانے دی معذرت اگلے باری پہلے کر لے میرے جنوری کو لے کے اپریل تائی دے ٹور تو بعد میرے کو زمین دا بالکل نہیں اللہ خوش رکھے توڑے ذوق شوق قائم رکھے اتنا مجمع اتنا اچھا انتظام ہن شوق نال نعت خانہ نو سنیا ہے تے انشاءاللہ اگلے سال ملاقات ہو سی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ